एग्नोस्टिक हूँ मैं। एग्नोस्टिक हैं, पहले क्या थे? पहले बैकग्राउंड मेरा मतलब फैमिली हिंदू है मेरी। अच्छा, तो इन्हें आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया? नहीं, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं, एक तो एक नॉन प्रैक्टिसिंग होता है, वो तो बहुत से नॉन मुसलमान, प्रैक्टिसिंग, मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग हूँ मैं। फिर एग्नोस्टिक इज्जत न कर। कहें ना, आप ये कहिए कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ हिंदुइज्म। एग्नोस्टिक फिर तो अलग एक, हाँ, यानी ये मिसयूज हो गया ना टर्म का। हाँ, मतलब खोज अपना जारी है। एग्नोस्टिक नहीं है भाई आप। आप एग्नोस्टिक का लफ्ज इस्तेमाल ना करें, तो टर्म को जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फिर गुफ्तगू में मजा आएगा। हाँ, जी, ठीक, बहरहाल बात ठीक, कीजिए, ठीक। आगे बोले। अच्छा, वो अभी रूल्स के बारे में कुछ बात हो रही थी, तो जी, वो रूल्स जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए है ना सर? नहीं, बहुत मुफ्ती सारी साहब। चीजें हैं उसमें, उसके उसका ताल्लुक सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस से नहीं है, बल्कि अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मेटाफिजिक्स ताल्लुक रखती हैं। मैंने उसकी मिसाल दी है, तो उसका पुल सिरात तो गॉड नहीं है, तो जाहिर है कि लेकिन वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। या जन्नत अच्छा। और जहन्नम गॉड नहीं है, लेकिन मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक हाँ, मेटाफिजिकल वर्ल्ड मतलब से है, उनको साबित। कोई चीज दिख नहीं रहा है, उसको साबित करने के लिए वो सारे रूल्स आपने बनाए है ना? हमने बनाए नहीं है, ये तो कॉमन सेंसिकल, मतलब ये मैंने नहीं रूल्स है बनाए, ये। हाँ, रूल्स ये हैं। रूल्स है हाँ, एक रूल्स है कि आप ये जो तो चीज आप भी दिख नहीं तस्लीम रहा है। कर रहे हैं। हाँ, जो चीज दिख नहीं रहा है लेकिन उसको भी मतलब साबित करने के रूल्स है आपने, मतलब आपने हम्म। नहीं, मतलब ये सेट रूल्स है, समझ लीजिए आप। जी जी जी। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे गॉड का भी एग्जिस्टेंस अगर आपने प्रूफ करना रहता है, तो बेसिकली जो मुस्लिम लोग कुरान को दिखाते हैं एज ए मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं कुरान को कि ये पता चल सके कि ये जो है गॉड्स वर्ड है, मतलब एक प्रूफ दिखाते हैं कुरान को, है ना? नहीं, ये प्रूफ नहीं, आपके लिए वो प्रूफ नहीं है। हम्म। हम कुरान को आपके सामने पेश नहीं करते कि देखो ये हमारे पास कुरान है। आप भी कह सकते, कह देंगे कि हमारे पास वेदा है। नहीं, हम नहीं, नहीं, गॉड, वैसे नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब कुरान के चीजों को दिखाते हैं कि ये देखिए इसमें जो साइंटिफिक चीजें और भी चीजें जो नहीं, है इसमें कोई साइंटिफिक परफेक्टनेस है वाइंटिफिक इसकी। नहीं दिखाते, कोई नहीं दिखाते साइंटिफिक। जो दिखाते हैं गलत दिखाते हैं। हम तो कभी परफेक्टनेस कहते ही नहीं दिखाते है, हम तो कभी कहते ही परफेक्ट नहीं है कि कुरान करीम जो है वो साइंस को अफर्म करता है या साइंस कुरान को अफर्म करती है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल इख्तलाफ हो सकता है साइंस और कुरान में, नो नो प्रॉब्लम। अच्छा, परफेक्टनेस तो को दिखाते हैं ना कि इसमें ये इतना परफेक्ट है और इसके जैसा हाँ कोई किताब नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल एक एक परफेक्ट है, ये परफेक्शन क्लेम हाँ, है हमारा। हाँ, एक साइन है एक तरीके का। ये भी मतलब इससे प्रूफ करते हैं कि हाँ, हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो। हाँ, तो जल्दी से आप अपना एतराज रखें कि कुरान की कौन सी आयत हाँ, पर आपको एतराज है। जी, कुरान की आयत पे मेरे को ये नहीं है। ठीक अब है, इसका जाहिर है कि परफेक्टनेस है जैसे। इतनी लंबी तमहीद से तो कोई फायदा नहीं ना। हाँ, जी मैं ये मतलब क्वेश्चन सीधा बोलता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं आपको आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दूं कि मान लीजिए कि ये जो कुरान है उसको एक ने एडवांस सिविलाइजेशन ने दिया जो कि इमोरल है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए कि उसका एक पूरा मैकेनिज्म और प्रोसीजर है। यानी मान हम्म। ले का क्या मतलब हुआ? आपके पास कोई दलील है तो वो दीजिए ना। हम तो दलील की बुनियाद पे बात करते हैं, मानने को तो कुछ दलील भी माना जा सकता है। दल, दलील कुरान है ना, दलील। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक इमोरल सिविलाइजेशन ने ये किताब दी है और दलील कुरान है, तो उसके हम्म। लिए सबसे पहले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि एक सिविलाइजेशन इमोरल थी। दूसरे ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी इमोरल हैं। ठीक है। तीसरा ये साबित करना पड़ेगा कि किसी एक शख्स ने ये कलाम अपनी कौम को नहीं दिया, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन ने बैठकर ये कलाम बनाया है। ये सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी भाई मेरे भाई। उसके बगैर तो देखिए। फिर ये हाँ, महज हाँ, दावा ही रहेगी। जैसे आपने थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था मोबाइल का, मैं वही एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 लाख साल पहले कोई सिविलाइजेशन है, मतलब 10 लाख साल पहले जो सिविलाइजेशन है, आज के डेट का सिविलाइजेशन अगर उसको मोबाइल दे दे और उसको बोले कि भाई इसका अपग्रेडेशन ढूंढो आप, ठीक है, किसी तरीके से बोले, लेकिन वहां के लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मोबाइल है ना परफेक्ट है, क्योंकि उसको पता ही नहीं इसका अपग्रेडेशन में कमी क्या है, तो वो यही बोलेंगे ये परफेक्ट है, बहुत ज्यादा डिवाइन है, उसमें अपग्रेडेशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। उसी तरीके से हो सकता है कि एडवांस सिविलाइजेशन ने ये कुरान दिया हुआ है और उसके अंदर जो परफेक्टनेस हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते नहीं उसके बारे में, क्योंकि एडवांस है वो चीज। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से, तो हम परफेक्टनेस को हम कर रहे हैं लेकिन परफेक्टनेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि उसमें जो बोले इमोरल बात ये हो सकती है कि इमोरल जो व्यक्ति होगा या आदमी होगा, हो सकता है कि आपको 90 बात सही बोले, 10 बात जरूर झूठ बोलेगा। उसमें झूठ वाली बात ये है कि ये जो कुरान है अल्लाह ने दिया है, क्रिएटर ऑफ गॉड ने दिया है। ये झूठ है? आप ये कैसे कह रहे हैं कि कैसे ये प्रूव झूठ है? करेंगे? हाँ, ये झूठ है। अच्छा, तो अब इसको जरा प्रूफ कर दीजिए, हाँ, इसको प्रूफ कीजिए।
हाँ क्या प्रूफ कीजिए। इसको डिस्प्रूव आप मेरे मतलब स्टेटमेंट को डिस्प्रूव आप कर दीजिए। वाह भाई, यानी क्लेम आप करें और डिस्प्रूव हमसे करवाएं। आपने कहा कि ये झूठ है, दावा किसका है? आपका है ना, तो प्रूफ करेंगे झूठ नहीं है। हो सकता है ये स्टेटमेंट झूठ हो, मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ भी झूठ हो सकता है उसके अंदर। नहीं, आपने कोई आपने अभी स्टेटमेंट हो सकता है की बात नहीं की, आपने कहा कि ये बात झूठ है कि ये कलाम अल्लाह ने या खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। मैंने बोला 90 बात में 10 बात कोई भी बात झूठ हो सकती है। वो आपने बोला, उसके बाद आपने बोला कि लिहाजा ये झूठ है कि खुदा ने ये कलाम, हो सकती है ये वाली बात। नो, आपने विद सर्टेनिटी बोला कि ये झूठ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलाम खुदा ने दिया, ये सर्टेनिटी के साथ बोला, इसलिए आप अपनी बात से पलटे ना, हम तो एकदम लफ्ज को पकड़ लेते हैं। हाँ तो ठीक है, इस बात का कोई सबूत तो नहीं मिल पाएगा ना कि अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया, कैसे प्रूफ करेंगे? दावा आपने किया है, रुक जाइए, दावा आपने किया है कि ये झूठ है, अब इसको आप झूठ साबित करेंगे मेरे भाई, जब भी मैं सच्चा साबित करूंगा, रिफ्यूट तो मैं जब करूंगा ना जब आप इसको साबित करेंगे। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि इस बात को प्रूफ आप कैसे कर पाएंगे? मैं तो आपके पास स्टेटमेंट दे दिया कि एडवांस सिविलाइजेशन दे सकता है इस चीज को, तो आप प्रूफ कैसे कर पाएंगे? मुझे प्रूफ तो जब करना पड़ेगा ना, मुझे प्रूफ करने की जरूरत जब महसूस होगी जब आप अपने इस दावे को साबित कर देंगे, या तो आप इस दावे को वापस ले लें तो फिर मैं साबित करूंगा। आप मुझसे पूछें कि भाई ये बात कहां तक सही है कि खुदा ने ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, तो फिर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर आपने पहले ये कह दिया, इस स्टेटमेंट को वापस लिए बगैर ये कह दिया कि नहीं ये झूठ है, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा, मुझे नहीं। ये एग्जांपल मैं सुनिए ना, ये एग्जांपल दिया हूं मैं, मे भी ये बात झूठ हो सकती है या दूसरी बात भी झूठ हो सकती है। देखें, झूठ दुनिया के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया जा रहा है, यानी अकली एतबार से, रैशनली स्पीकिंग, उसकी पॉसिबिलिटी अपनी जगह है। दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको सुनाया जाए वो है, लेकिन आप यकीन किस बुनियाद पर करते हैं? यकीन इस बुनियाद पर करते हैं कि एक आदमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस आदमी की जो पूरी जिंदगी है, उसकी बुनियाद पर आप ये यकीन करते हैं कि भाई एक आदमी की जिंदगी के ऊपर कभी झूठ साबित नहीं किया जा सका, उसके दुश्मनों ने कभी झूठ साबित नहीं किया, उसके दुश्मनों ने कभी झूठा होने का इल्जाम नहीं लगाया। तो एक आदमी अच्छा, अब मैं आपको, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। देखें, जब इंसान पैदा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट सच्चा होता है, झूठ वो सीखता है, झूठ उसके अंदर यानी उसकी जिंदगी में झूठ जो है वो इजाफा बनकर आता है, वो एक एड ऑन है। लेकिन हर बच्चा सच्चा पैदा होता है और फिर उसके बाद सच्चाई खत्म होती है और झूठ आता है। अब अगर किसी भी होल्ड ऑन, अब अगर आप किसी आदमी के बारे में ये कहें कि भाई इस आदमी ने झूठ बोला है, तो फिर अब आपको झूठ की दलील देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास दलील नहीं है तो यही माना जाएगा कि वो सच बोल रहा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने भी, उनके दुश्मनों के लिए बहुत आसान था कि वो झूठ बोलने का इल्जाम लगा देते, कह देते झूठ बोलना है, लेकिन नहीं। मुफ्ती साहब मैं बोलूं कुछ, मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने मोहम्मद साहब के झूठ के बारे में बोला ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो सच बोल रहे होंगे, लेकिन उनका जिनके साथ सामना हुआ है कोई जरूरी नहीं कि वो सच बोले, और वो अगर उनको झूठ बोलेंगे तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो अल्लाह की तरफ से है? हो सकता है वो एडवांस सिविलाइजेशन को उसको दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे वेरीफाई करेंगे इस चीज को? मैंने नहीं बोला कि मोहम्मद साहब ने झूठ बोला कहीं भी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्ट्रीम यार्ड का ग्लिच है या मेरे नेट का ग्लिच है। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आई है मेरी आवाज? हाँ, आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला है कि मोहम्मद साहब ने कहीं भी झूठ बोला हो सकता है कि वो सच्चे व्यक्ति हो, बचपन से लोगों ने उनको ये किया, लेकिन उनका जिनके साथ एनकाउंटर हुआ है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से, हो सकता है एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ से हो, जो जिन्होंने उनको मिसगाइड किया, उनको तो पता नहीं चलेगा। वो तो यही बोलेंगे कि सच है, सच बात है। मैं तो उनको उनके क्रेडिबिलिटी को चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात, सबसे पहली बात तो है कि जिन लोगों ने जिस बीइंग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया लाकर, उनका नाम है जिब्रील, और आप ये कहें कि वो एडवांस सिविलाइजेशन से थे, बिल्कुल एडवांस सिविलाइजेशन से थे, वो तो बहुत एडवांस है हमसे, लेकिन वो एडवांस सिविलाइजेशन से होने के बावजूद वो खुदा की मखलूक है और सच्चे हैं। और इसका जिक्र भी अब आप अगर ये कहें कि भाई फिर ये भी तो हो सकता है कि वो झूठे हो, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि बताइए किस जगह झूठ बोला है उन्होंने। तो जब पूरे सच्चों की एक चेन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, जिब्रील जिसने कुरान लाकर दिया वो सच्चे हैं, और फिर बीच में सिर्फ एक ही वास्ता है जिब्रील का, बाकी अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला खुदा खालिक, उनको कौन झूठा साबित कर सकता है? तो मुझे बताइए कि किस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि झूठ हो?
نہیں مفتی صاحب اس میں ایک فنڈامنٹل چیز ہے میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں. جیسے میں بول دوں آپ کو, سنیے نا, میں آپ کو بول دوں کہ میں اللہ طرف, میرا ٹریک ریکارڈ آپ نے پہلے سے نہیں دیکھا, میں آپ کو آپ کے آ کے بول دوں کہ میں اللہ کی طرف دیکھا ہوگا, آپ کے گھر والوں نے تو دیکھا ہوگا, آپ کے دوست دشمنوں نے تو دیکھا ہوگا. پہلی بار میرا بڑا دعویٰ کریں گے, آپ جب اللہ سے کنیکٹ ہونے کا دعویٰ کریں گے نا میرے بھائی, تو فوراً پہلی بار سارے نکل آئیں گے اور پوری زندگی کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیں گے. ارے محمد صاحب کا تو پہلی بار انکاؤنٹر ہوا نا, ان کو کیسے پتا کہ ہو سکتا ہے صحیح ہے کہ جھوٹ ہے وہ؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں دعویٰ کر سکتا ہوں, تو جیسے ہی آپ دعویٰ کریں گے فوراً آپ کا کچا چٹا کھل جائے گا. محمد صاحب ایسے نہیں, میں یہ بول رہا ہوں, محمد صاحب ایسا کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ جو جبرائیل نے بولا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ کیسے دعویٰ ہو سکتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں پہلے نبی نہیں ہے بھائی, آخری نبی ہیں. ان سے پہلے 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہ انکاؤنٹر ہو چکا ہے, 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو. میں وہی بول رہا ہوں, انکاؤنٹر کتنے ساتھ بھی ہو, لیکن اس کی سچائی کیسے ثابت کریں گے کہ اس نے اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے؟ یہ ہے وجدان, اس کو بولتے ہیں ہم انٹویشن. بہت سی چیزیں انٹویٹو بیسڈ ہوتی ہیں جن کو آپ اگر یہ میرا جو ایکسپیرینس ہے, آپ اس سے کہیں کہ میں اپنے ایکسپیرینس کو ثابت کروں, میں ثابت کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پر, اگر آپ ایسے شخص ہوں کہ جس نے زندگی میں کبھی جس کو بھوک نہ لگی ہو, اور آپ مجھ سے آ کر پوچھیں کہ بھائی آپ کو بھوک لگ رہی ہے, میں کہوں ہاں مجھے بھوک لگ رہی ہے, اور آپ مجھ سے ہی مطالبہ کریں کہ ثابت کرو کہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے, میں ثابت نہیں کر پاؤں گا, چونکہ آپ کو وہ ایکسپیرینس کبھی نہیں ہوا. میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو ثابت کر ہی نہیں سکتا. اس کو بولتے ہیں انٹویشن. اور یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کانٹرڈکشن ہے, یا مثلاً 2-2-5 ہوتے ہیں. اگر آپ اس کی غلط ہونے کے اوپر مجھ سے دلیل دیں تو میں دلیل ثابت نہیں دے پاؤں گا. میں کہوں گا کہ بھائی ساری دنیا مانتی ہے, یہی ایک انٹویٹو چیز ہے کہ 2+2 4 ہوتے ہیں, 5 نہیں ہوتے. یا مثلاً ایک چیز آپ مجھ سے یہ کہیں کہ کیا تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھا سکتے ہو جو ایٹ دا سیم ٹائم موو بھی ہو رہی ہو اور موو نہ بھی ہو رہی ہو, اس میں موشن بھی ہو اور موشن نہ بھی ہو. میں کہہ سکتا ہوں, میں کہوں گا کہ یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ چیز امپاسبل ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل انٹویشن ہے. تو بہت سی چیزیں انٹویشن کی بنیاد پر ہوتی ہیں جن کو آپ ثابت نہیں کر سکتے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹویشن ہے, ہر انسان کا انٹویشن ہوتا ہے, اور انٹویشن کو کسی خارجی دلیل کی بنیاد پر ثابت نہیں کیا جا سکتا. مفتی صاحب اس میں ایک اور چیز ہے, یہ سب ایک سیکنڈ, میری آواز آ رہی ہے کیا؟ ایک سیکنڈ میں آپ سے بات کروں. دیکھیں میں جی, اس میں ایک اور چیز ہے. دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ ہو سکتا ہے, ایسا بھی ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے کہ اندر سیولائزیشن کو جو ایڈوانس ہوگی, جیسے ٹائپ 1 ٹائپ 2 ٹائپ 3, جو یہ مطلب ہائپوتھیسس دیے ہیں کچھ فزسسٹ نے. پہلی بات یہ, دس از اے ہائپوتھیٹیکل کوشچن. اگر ہم ہائپوتھیٹکس میں وہ چلے جائیں پھر تو ہم اور آپ بیٹھی زندگی بھر پھر بھی وہ ختم نہیں ہوگا. اچھا اس نے دیا, ایلین نے دیا, اس ایلین نے دیا, ایسے دیا. پہلے تو آپ نے, اگر آپ کا کوشچن ہے تو فرسٹ یو ہیو ٹو پروو دیٹ دیر از سم تھنگ کالڈ ایز ایڈوانس سیولائزیشن ٹائپ 1 ٹائپ 2. بات ایک. دوسری بات, اب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات ان کو کیسے پتا تھا سچ تھی, جھوٹ تھی, یہ تھی, وہ تھی, وہ بحث نہیں ہونا چاہیے. بحث کا ٹاپک پتہ کیا ہونا چاہیے؟ جو ہوا وہ ہو گیا نا. اب آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے, پروڈکٹ کا نام کیا ہے؟ قرآن ہے. لیٹ اس ریویو دیٹ. بات ختم ہوئی بھی ختم ہو جائے گی. ہائپوتھیٹیکل کوسچن میں جا کے فائدہ کیا ہے؟ زبردست پوائنٹ ہے, زبردست پوائنٹ ہے. میں بولوں پہلے اوریجن کو تو سالو کر لے کہ اوریجن کہاں سے ہوا, اس پر ماننے نہیں ماننے کی بات ہوتی ہے. پہلی بات. اسلام صاحب نے بات بالکل صحیح کی ہے کہ اوریجن کو آپ ہائپوتھیٹیکل کوشچنز کی بنیاد پر سالو نہیں کر سکتے, ورنہ ہائپوتھیٹیکل تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند پہ انڈیا گیا ہی نہ ہو, چندریان 3 مشن فیل ہوا ہی نہ ہو. فیل تو خیر ہو گیا, نہ گیا ہو بھی تو ہو سکتا ہے نا. اوریجن بھی ثابت ہو جائے گا. ڈی اے صاحب میں بتاتا ہوں کیسے. میں نے آپ کو بتایا پروڈکٹ آ گیا, پروڈکٹ ہے قرآن. قرآن کہتا ہے اوریجن میرا اللہ کی طرف سے, اینڈ یہ چیلنج کرتا ہے کہ کانٹرڈکشن نکالو, ڈسپروو کر کے دکھاؤ. کر دو نا, کرو گے تو اوریجن ختم ہو جائے گا, آپ کا آنسر بھی وہیں پہ مل جائے گا. ایک نالج اسلام, میں نے یہی بات بولی 10 لاکھ سال پہلے سیولائزیشن کا اگر ایک موبائل دے دیا جائے, اس کو بولے اس میں کھوجا جائے اپڈیٹ, وہ نہیں کھوج پائے گا نا. وہی تو میں آپ کو اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, تب سے کہاں سے کھوج پائے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کے بارے میں, اتنا ایڈوانس اس کے لیے. بھائی ایک بات سنیے, یہ ہائپوتھیٹیکلی ہے نا چیز. اور نہیں, آپ نے بولا کہ انٹیوشن کے بیس پہ محمد صاحب کے انٹیوشن کے بیس پہ سیولائزیشن کا ہونا کیا ہائپوتھیٹیکل نہیں ہے؟ میں بول رہا ہوں انٹیوشن کے بیس پہ محمد صاحب کا بات میں مان لوں, آپ کا بولنے کا مطلب یہ ہے. نہیں, میں بات کہہ رہا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو مان رہے ہیں نا, وہ ان کے انٹویشن کی بنیاد پر نہیں مان رہے ہیں. آپ بات مان رہے ہیں قرآن کریم جو انہوں نے پیش کیا ہے اس کی بنیاد پر. اس کے اندر کچھ دکھاؤ بھائی. جب اس کے اندر آپ نہیں دکھائیں گے, اب آپ اس کے اندر پروبیبلٹی نکالیں گے تو یہ پروبیبلٹی نہیں ہے بلکہ یہ ہائپوتھیٹیکل ہے. ہو سکتا ہے کہ 10 لاکھ سال ہم سے کوئی ادھر ہے بھائی, تو دکھاؤ نا. وہ رول جو سیٹ کیے اس کو کھولیے تو ضروری, جتنا رولز ہے نا اس کو میں فالو کر رہا ہوں, کھولیے. بات صحیح ہے, آپ یہ کہیں گے کہ 10 لاکھ سال ایڈوانس سیولائزیشن کا ہونا پاسبل ہے,
ٹھیک ہے. اب میں آپ کو میں وہی بھی دکھاتا ہوں, میں آپ کو رک جائیے, ابھی دکھاتا ہوں اسی میں رول نمبر 2 سے آپ کا کام ہو جائے گا. رک جائیے ایک منٹ, جسٹ اے سیکنڈ. یہ رہا, یہ آ گیا نہیں آیا, یہ آ گیا جی. اب بتائیے اس میں رول نمبر 1 ہے نا, نو ایویڈنس از ناٹ دا ایویڈنس آف ایبسنس. دیکھیے رول نمبر 4 کیا ہے, if a thing exists it is not necessary that it must also be observable. یہ بھی تو ایک رول ہے اس کا. ہاں ایک رول ہے. اب ذرا رول نمبر 2 پہ جانا. رول نمبر 3 یہ سارے رول جو ہے نا, یہ سارے رول جو ہیں ایک دوسرے سے ڈسکنیکٹڈ نہیں ہے, یہ کوہیرنٹ ہے. رول نمبر 3 کیا ہے, ریشنلی امپاسبل چیز از ڈفرنٹ دین واٹ از میرلی امپروبیبل. ٹھیک ہے, امپاسبل از اپوزڈ ٹو ریزن while the improbable is opposed to habit. یہ سب رول نمبر 2 پہ چلے جائیں. اب رول نمبر 2 پہ چلے جائیں. کیا لکھا ہے, possible existence support by an authentic textual evidence must exist. textual evidence دے رہا ہوں نا قرآن آپ کو میں. تو ٹیکسچوئل ایویڈنس میں یہ کہا لکھا ہے کہ ایک وہ 10 لاکھ سال ایڈوانس سیولائزیشن یہ کہا لکھا ہے. اس میں تو آتھینٹک ٹیکسچوئل ایویڈنس میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے ہے. اب باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی, آپ کے سارے جو اعتراضات ہیں وہ ہوا ہو گئے, نہیں ہوئے نا. اس میں جو پرفیکٹنس ہے وہی تو ٹیکسچوئل ایویڈنس ہے. جی نہیں, خالی یہ نہیں ہے بلکہ اس میں ساتھ میں یہ بھی ہے کہ یہ کلام خدا کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے. سورہ محمد اسی کے اوپر ہے. نہیں میرا جو خدا یہ کہہ رہا ہے, اور خدا یہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے لیلۃ القدر میں اس کو نازل کیا ہے. تو پھر آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ کسی ایڈوانس سیولائزیشن نے دیا ہو؟ ارے میں نے تو پہلے بھی بول دیا کہ ایڈوانس سیولائزیشن ہو سکتا ہے کہ ایڈوانس ہو, لیکن مورل ہونے کا پاسبلٹی نہیں ہو سکتا اس میں. کیا مطلب؟ ایڈوانس سیولائزیشن ہو سکتا ہے آپ سے ایڈوانس ہو, لیکن مورالٹی کا اس کا پاسبلٹی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر بات آپ کے لیے مورل ہی کرے گا. آپ کو مس گائیڈ بھی کر سکتا ہے اللہ کے نام پہ. تو بھائی مورالٹی ثابت کرو نا پھر قرآن سے, اس کے علاوہ اور کیا طریقہ ہے؟ یہی بات یہ ہو سکتا ہے کہ یہی بات ہو کہ جس میں اس کو بولی کہ اللہ جو ہے اللہ کی طرف سے دیا, یہ ہو سکتا ہے یہی بات مورل ہو. اگر ہو سکتا ہے نہیں, اس کو ثابت کرنا پڑے گا. آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اچھا یہ اللہ کی طرف سے آپ کیسے ثابت کریں گے؟ ایک سیکنڈ ڈی صاحب, میں اسی پہ آ رہا ہوں. جو میں نے آپ کو بتایا نا, یہ وہی بات ہو گئی کہ ہم قرآن کو ریویو کریں گے نا. آپ کی ہائپوتھیسس میں جا کے فائدہ کیا ہے, بحث کا فائدہ کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ مفتی صاحب نے بھی بولا انٹیوشن ہوتا تو ہم کو مان لینا چاہیے. انٹیوشن کے بیس پہ کیسے مان لیں گے بتائیے؟ نہیں آپ یہ نہیں, ایک منٹ, جو انٹیوشن کی بات ہے وہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایکسپیرینس ہے وحی کا, اس کے تعلق سے بات کی ہے کہ ان کو کیسے پتا چلا. آپ نے اس کے سوال کے جواب میں نے انٹویشن کہا ہے. ہم کیسے مانیں گے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انٹویشن کی بنیاد پر نہیں, وہ ہم قرآن کو دیکھ کر مانیں گے, قرآن کے پرفیکشن کو دیکھ کر مانیں گے. اب آپ یہ کہیں کہ نہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا نے یہ کلام ان کو دیا ہو, تو پھر پہلے خدا کی ذات اور صفات پر بات ہونی چاہیے. کیا آپ خدا کی ذات اور صفات کے قائل ہیں؟ وہ تو بات کی بات ہے, قرآن وہ بات نہیں, وہی پہلے ہے. اگر چونکہ اوریجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے, اوریجن خدا ہے, وہی پہلے ہے. تو آپ خدا کی ذات اور صفات کے قائل ہیں کہ نہیں؟ خدا کو تو آپ کو قرآن کے بیس پہ پروف کر رہے ہیں میرے کو. نہیں, قرآن کے بیس پہ نہیں پروف کریں گے نا, عقل کی بنیاد پہ کریں گے. آپ تیار ہیں یا نہیں؟ عقل کے بنیاد پہ پروف بھی کر دیں گے تو فائدہ کیا ہے؟ قرآن کو پروف کرنا پڑے گا نا. وہ تو پروف کر دو گے, میں مان لیا ہے. نہیں میں ایک بات کے لیے میں مان لیا بھی ہے, تو قرآن کو ایسا نہیں, وہ کروں گا نا میں. پہلے آپ خدا کو اور اس کی ذات اور اس کی صفات کو مان رہے ہیں. ہاں میں مان لیا, ایک بار کے لیے مان لیا. چلیے آپ پروف کریے قرآن. مان لیا یا نہیں مان لیا؟ میں نے مانا, چلیے آرگومنٹ کے لیے مان لیا آپ کی بات کو. چلو ٹھیک ہے, ہم نے یہ مانا. اس کی صفات کو بھی مان لیا, سب چیز مان لیا. قرآن کو کیسے پروف مان لیا نا؟ ٹھیک ہے. اب اس کی صفات میں ایک صفت جو ہے کلام بھی ہے, اس کو بھی مان لیا. اچھا وہ کلام کرتا ہے, ٹھیک ہے مان لیا. چلیے جب کلام کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ساتھ کرے گا, تو یہ بھی ماننا پڑے گا, ورنہ خالی کلام کر کے کیا فائدہ؟ وہی تو وہ قرآن ہے, کیسے پروف کریں گے؟ میں مان لیا. چلو نا میرے ساتھ. ایک منٹ, جب اس نے آپ نے کلام کی صفت کو مان لیا, اس نے کلام کسی کے ساتھ کیا ہوگا, یہ بھی مان لیا آپ نے. مان لیا اس بات کو, چلیے اس کو بھی مان لیا. ہاں چلے, اب اس کا کلام پرفیکٹ ہوگا, یہ بھی مان لیا آپ نے. ہاں مان لیا. چلیے اس بات کو بھی مان لیا. چلیے اس کو بھی مان لیا. اچھا, اس کے جتنے بھی کلام ہیں وہ سارے کے سارے پرفیکٹ تھے, لیکن ان میں سے صرف ایک کلام پروٹیکٹڈ تھا, باقی نہیں تھے, یہ بھی مان لیا. یہ سب بات بولے نا, یہ بات جتنے بھی کلام آپ جو کلیم کر رہے ہیں, میں بھی کلیم کر سکتا ہوں ایڈوانس سیولائزیشن نے دیا ہے.
اوہ بھائی آپ میرے ساتھ نہیں چل رہے ہیں. دیکھیں میرے ساتھ چلیں گے تو مسئلہ حل ہوگا اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا ہے, ورنہ بحث برائے بحث سے کوئی فائدہ نہیں ہے. خدا کی صفت کلام ہے, اس کلام کی بنیاد پر اس نے لوگوں سے کلام کیا, اور ایک آدمی سے کلام نہیں کیا, بہت سارے لوگوں سے کلام کیا, کسی کو کوئی کتاب دی, کسی کو کوئی کتاب دی. ساری کتابیں پرفیکٹ تھیں, کلام اس کا پرفیکٹ ہے, لیکن اس نے پروٹیکشن ایک کو دیا ہے, اور وہ پروٹیکشن ہے قرآن. چونکہ یہ بات اس نے اسی کلام کے اندر لکھ دی, جو دوسری کتابیں ہیں اس کے اندر اس نے یہ بات نہیں لکھی کہ میں اس کلام رک جائیے, چونکہ دوسری کتاب والے خود ہی اس کا دعویٰ نہیں کرتے کہ پروٹیکٹڈ ہے. وہ دعویٰ کریں نا, دعویٰ کریں. اب جب اس کا کلام پرفیکٹ ہے, تو اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک ہی کتاب ہے جو پرفیکشن کے پیرامیٹر کے اوپر اترتی ہے. لہٰذا آپ کو اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ آپ مانیں کہ یہی قرآن خدا کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے, جب آپ نے خدا کی ذات کو بھی مان لیا اور اس کی صفات کو بھی مان لیا. نہیں, اگر قرآن اللہ کسی کو کلام دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی اور کو دیا ہو, آپ کا قرآن نہ ہو اس میں, یہ تو پروف کرنا ہے میرے کو. بھائی وہ کدھر ہے, ہو سکتا ہے لوگوں نے نہیں بتایا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کو کیسے پروف کرو گے؟ وہی ہے بھائی, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ آپ انڈے سے نکلے ہوں, ماں کے پیٹ سے نہ نکلے ہوں, پاسبل تو ہے نا. نہیں, یہ انڈا اور یہ والی بات نہیں ہے, آپ کو قرآن کے ہائپوتھیٹیکل یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ہے آپ ہیچنگ کے نتیجے میں ہو, آپ نے چوچ ماری ہو اور وہ خول پھٹا ہو, آپ باہر آ گئے ہوں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. میں بحث کر سکتا ہوں بعد میں, لیکن اوریجن آف قرآن کے بارے میں بحث کیجئے نا پہلے. اوریجن آف قرآن کے بارے میں جب خدا کی ذات اور اس کی صفات کو مان لیا تو پھر اس کے کلام کو بھی مان لیا, اس کے پرفیکشن کو بھی مان لیا, اور کتاب ایک ہی ہے, اور کتاب ایک ہی ہے, اور اس کو نہیں, ایک منٹ ابھی آپ نے ایک منٹ رک جائیے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے قرآن کو پرفیکٹ مان, نہیں اس طرح بحث نہیں ہوگی. ابھی تھوڑی دیر پہلے اگر میرے اوپر بولیں گے تو میں میوٹ کر دوں گا, سیدھی بات ہے. آپ چونکہ میری اسٹریم میں دیکھیں, ابھی آپ قرآن کریم کو پرفیکٹ مان کر آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ سر میں نے آپ کو ایگزامپل دیا تھا اس کا کہ 10 لاکھ سال پہلے کسی موبائل کو تو وہ بھی پرفیکٹ مانے گا, لیکن پرفیکٹ ہے نا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ پرفیکٹ ہو, کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں مان رہا ہوں پرفیکٹ وہ پرفیکٹ ہو. ایگزامپل دیا میں نے پہلے, آپ نے پرفیکٹ مانا, چلو ٹھیک ہے, وہ دنیا کی نظر میں پرفیکٹ نہیں ہے, آپ کی نظر میں پرفیکٹ ہے. ابھی آپ نے مانا تھوڑی دیر میں. ارے مفتی صاحب آپ سمجھے میں کیا آرگومنٹ دیا اس کے پیچھے؟ 10 لاکھ سال پہلے جو موبائل دے گا وہ سمجھے گا اس چیز کو پرفیکٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ پرفیکٹ نہ ہو کیونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. آج پرفیکٹ ہے نا وہ, آج کے نزدیک آپ کے نزدیک آج پرفیکٹ ہے نا وہ. ارے تو وہی تو ایگزامپل دیا کہ کوئی ضروری نہیں ہو, میرے کو لگ رہا ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو. آپ کو پرفیکٹ تو لگ رہا ہے نا, کوئی ضروری نہیں ہے اس چیز کا کہ وہ پرفیکٹ ہو, لگ رہا ہے ضرور ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ ہے لیکن ہے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہے وہ. ایک منٹ رک جائیے ذرا سا, ایک منٹ کہاں چلے گئے عامر بھائی؟ السلام علیکم. ابھی آپ کو میں نے دیکھا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا حال چال؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میری آواز ٹھیک آ رہی ہے حضرت؟ جی بالکل آ رہی ہے, بس میں 2 منٹ میں نمٹ جاؤں ڈی اے صاحب سے, پھر آپ سے میں انشاءاللہ جی گزارش کروں گا. اچھا جی بھائی ڈی اے صاحب, آپ کوئی ضروری نہیں ہے, میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی بات مان لیتا ہوں, لیکن آج کی تاریخ میں آپ کے نزدیک وہ کلام پرفیکٹ ہے. آپ یہ مان کر آ رہے ہیں کہ خدا کی ذات موجود ہے, یہ مان کر آ رہے ہیں کہ اس کی صفات موجود ہیں, یہ مان کر آ رہے ہیں کہ خدا کی کلام اس کی ایک صفت ہے, یہ مان کر آ رہے ہیں کہ اس نے انسان کے ساتھ کلام کیا ہوگا جبھی اس کی صفت ہے. جب یہ ساری چیزیں مان لی اور اس کا کلام پرفیکٹ ہوگا, یا ساری چیزیں مان لی, تو اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ اور آپ اس کتاب کو پرفیکٹ مان رہے ہیں, کسی دوسری کتاب کو پرفیکٹ نہیں مان رہے, تو خود ہی بخود آپ نے ساری چیزوں سے خود ہی ثابت کر دیا کہ یہ قرآن ہی اسٹرانگیسٹ کینڈیڈیٹ ہے کہ یہ خدا کی کتاب ہو. مفتی صاحب 2 پاسبلٹی ہے پرفیکٹنیس کے, ایک پاسبلٹی میری والی ہے اور ایک آپ کی والی ہے, ٹھیک ہے. ایک پرفیکٹنیس وہ ہے کہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل کے ساتھ کلیم کیا کہ پاسبلٹی ہے پرفیکٹنیس کی, لگ رہا ہے لیکن وہ ہوگا نہیں. 2 پاسبلٹی ہے. پرفیکٹنیس میں سچائی آتی ہے یا نہیں آتی؟ کیا سچائی؟ پرفیکٹ ہونے میں سچائی آتی ہے یا نہیں آتی؟ میں تو بولا کہ ایڈوانس سیویلائزیشن امورل بھی ہو سکتا ہے. پرفیکٹنیس میں سچائی آتی ہے یا نہیں آتی؟ سچائی تو پروف کرنا ہے آپ کو. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی چیز کو, کسی کلام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پرفیکٹ ہے, ان واٹ سینس آپ اس کو پرفیکٹ کہہ رہے ہیں؟ پرفیکٹ ان دا سینس جو آپ سائنس دکھا رہے ہیں اس میں کہ یہ سائن ہے, نہیں بھیا ہم نے پہلے کہہ دیا ہم سائنس وائنس نہیں دکھاتے. گرامیٹیکل پرفیکٹنیس ہے کہ نہیں ہے؟ گرامیٹیکل بھی ہے اور سچا بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں بھائی. نہیں خالی ایک پرفیکشن نہیں ہے نا, ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ سچا بھی ہے. وہی تو سچائی کو پروف کرنا ہے آپ کو.
آپ کو بھائی اس لیے کہ جھوٹ کو ثابت کیا جاتا ہے اور جو واقعات ہوئے سچائی کو پروف نہیں کیا جاتا ہے. سچائی تو ڈیفالٹ ہوتی ہے, جھوٹ کو ثابت کریں آپ. اگر کسی کتاب کو آپ یہ کہیں گے کہ یہ کتاب جھوٹی ہے تو آپ کو یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا پڑے گا کہ دیکھو یہاں جھوٹ لکھا, یہاں جھوٹ لکھا, یہاں جھوٹ لکھا. لکھنے والا جو ہے کتاب لکھے اور اس کے بعد ایک اور کتاب لکھے کہ میری جو پہلے کتاب تھی وہ سچی ہے, دیکھو میں نے یہاں سچ لکھا, یہاں سچ لکھا, یہاں سچ لکھا. وہ دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف ہوگا. اگر ایک جو کرمنل نہیں ہے وہ کورٹ میں جائے تو وہ اپنا سچائی پروف کرے گا کہ جھوٹ پروف کرے گا؟ سچائی تو پروف کرے گا, سچائی کو پروف کرنا پڑتا ہے. جو کرمنل نہیں ہے وہ کورٹ میں جائے گا ہی نہیں, ٹھیک ہے. اور جس کو آپ نے کورٹ میں گھسیٹا ہے وہ ڈیفینڈنٹ ہے, وہ ڈیفینڈنٹ ہے, اور آپ مدعی ہیں تو آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے جرم کیا ہے. اگر اس نے جرم نہیں کیا تو آپ کو نہ آپ کو ثابت کرنا نہ اس کو ثابت کرنا ہے. ایک آدمی اپنے انوسنٹ کو جب ثابت کرتا ہے, جی ہاں, جب اپنے انوسنٹ ہونے کو ثابت کرتا ہے, وہ اپنے اگر آپ کے اوپر بلیم لگ رہا ہے تو سچائی آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. ہاں, یہ مسئلہ یہ کہ he doesn't know how to argue. آپ کو آرگیومنٹ دینا پڑے گا, اس آرگیومنٹ کو ہم توڑیں گے, خالی بلیم سے کچھ نہیں ہوتا.